فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات کی سب مل کر دیں. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نہیں، یقیناً جتنے سر یہاں موجود ہیں ان سروں کے مالک اور خالق سب کے دماغوں میں کبریائی کا عقیدہ موجود ہے. ماشاءاللہ. مل کر خدا کی کبریائی کا اعلان کریں. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں. یہ تیرے نبی کی مرضی ہے، یہ تیرے نبی کی مرضی ہے کہ اس ذات احدیت کے اور اس کی کبریائی کا اعلان ہوتا رہے. مل کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ نبی کی مرضی تھی تو یہ خود رحمان کی مرضی ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا رہے. ماشاءاللہ. مل کر مرضی رحمان کے ساتھ ملیں اور حبیب کبریا کی رسالت کا اعلان کریں. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. خدا اور رسول کی ملی جلی مرضی کا نام نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. درود پاک کی سب مل کر کریں. اللہم صلی علی محمد. کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے. حکم تھا سیدزادے کا، میں یہاں آ گیا. اور ویسے بھی ایک طالب علم کے لیے مشکل ہوتا ہے بزرگ علماء کے سامنے کچھ سخن بری کرنا یا کچھ گفتاری کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر سے انداز میں چند آیات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، کیونکہ ایصال ثواب کی محفل ایک سیدزادے کی بلندی درجات کے لیے آپ کا چٹائی بچھا کر یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رہنے والے آپ بھی نہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ ایصال ثواب کے حوالے سے بات ہے. ایک بزرگ سیدزادہ آزادار عاشق اہل بیت عاشق حسین ماتمدار حسین اس دار دنیا کو چھوڑ کر گیا. آپ نے اس کی یاد میں یہ چٹائی بچھائی اور آپ بیٹھے. آپ کا بیٹھنا اس بات کی پکی دلیل ہے کہ رہنے والے آپ بھی نہیں. شاید کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کا یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رہنے والے آپ بھی نہیں. آج آپ کسی کے لیے بیٹھے ہیں، کل کوئی تیرے لیے بیٹھا ہوگا. جانا ہر ایک نے ہے، اس لیے کہ قرآن بھی کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لفظ ذائقہ ہی بتا رہا ہے کہ ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ ذائقے میٹھے ہوا کرتے ہیں، کچھ کڑوے ہوئے کرتے ہیں. اس ذات احدیت نے لفظ ذائقہ استعمال کر کے چھوڑ تیری ذات پر دیا. اب تیری مرضی، میٹھے والی موت مرنا چاہتا ہے تو مر، کڑوی موت مرنا چاہتا ہے تو مر. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. اب یہ تیری مرضی، ماشاءاللہ. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ میرے بندے مرے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ موت کی جو محافل ہوتی ہے نا باقی ایسی گمسم ہوتی ہیں، لیکن اگر دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جاگ رہی ہو تو جس بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جاگتی ہے سچی بات ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا. بے شک. بے شک. کوشش کریں جو سانسیں لے رہے ہیں وہ اپنے جینے کی گواہی دیں کہ ہم زندہ ہیں. ماشاءاللہ. یہاں تیرا بولنا یہ تیری زندگی کی علامت ہے. اور یہ جو جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے اہل سنت ہوں یا فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے برادران اہل تشیع ہوں، یہ جو اہتمام کرتے ہیں یہ کوئی فیشن نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ جو ایک نظام تبلیغ قائم کیا جاتا ہے یہ فیشن نہیں ہے، یہ حقیقت میں رزق حیات بانٹا جاتا ہے. یہ مرنے والے کی یاد میں محفل سجا کر کبھی مصطفیٰ کی بات، کبھی مرتضیٰ کی بات، کبھی کربلا کی بات، کبھی اصحاب صفا کے تذکرے یہ کر کے زمانے کو بتایا جاتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. ماشاءاللہ. 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 شخص مرتا ہے اور خدا بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے مرے. خدا تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جیتے رہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے مر نہ جائیں، اور ایسا ہوتا ہے بندے مر کے مر جاتے ہیں. بے شک. اگر میری شیعہ سنی دوستوں اگر میرا ساتھ دو تو میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے مر کے مر جاتے ہیں.
بھی مر کے مر جانا تو دور کی بات ہے، بہت سے ایسے زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، قدم چل رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات، ماشاءاللہ قرآن نے کہا یہ مردہ ہے۔ بھئی ہمارے پاس زندگی اور موت کی علامت آنکھوں کا دیکھنا اور نہ دیکھنا ہے، کانوں کا سننا اور نہ سننا ہے۔ زمار دلویر صاحب، یہ جملہ میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مرے نہیں، میری عقیدت کی انگلی تھامے اور میرے ساتھ تھوڑا سفر کرے۔ میں آپ کو ایک ایسی دہلیز پر کھڑا کروں گا کہ جہاں سے بس زندگی ہی ملتی ہے۔ آج تک آپ نے موت کی محافل میں یہی سنا نا کہ موت موت موت، موت نقص ہے، حیات کمال ہے۔ خدا چاہتا ہے میرے بندے نقص کا شکار نہ ہو، منزل کمال تک پہنچے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کب آپ موت سے دور ہو سکتے ہیں؟ میں نے کیا عرض کیا کہ مر جانا تو دور کی بات ہے، بہت سے ایسے زندہ ہیں جن کو قرآن نے مردہ کہا۔ مجھے عزت ممبر کی قسم ہے، علماء موجود ہیں، میں تو طالب علم ہوں، طالب علمانہ انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ بہت سے ایسے زندہ ہیں جن کو قرآن نے مردہ کہا۔ اب تاریخ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھے، کوئی ایسا مقام تھا جہاں کچھ جانے والے لوگوں کو تیرے نبی نے آواز دی کہ واپس آؤ، لیکن قرآن نے للکار کر کہا میرے محبوب ان جانے والوں کو آواز نہ دے، یہ تیری آواز نہیں سنیں گے۔ مالک کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مردہ ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ ان جانے والوں کو آواز نہ دے، یہ نہیں سنیں گے۔ مالک قدم تو کام کر رہے ہیں، کان نہیں سنیں گے۔ ماشاءاللہ میں نہیں سنیں گے اس لیے کہ یہ مردہ ہے۔ مالک تو میں بات کن سے کروں؟ فرمایا یہ جو کٹے پڑے ہیں نا، ماشاءاللہ، کاش کہ میرے الفاظ آپ کی سماعتوں سے گزر کر آپ کے دل کی دھرتی تک پہنچ سکیں۔ مالک ان سے بات نہ کرو تو کن سے کرو؟ فرمایا یہ جو کٹے پڑے ہیں نا، ان سے بات کر۔ دو ہی طرح کے لوگ تیرے رسول کے سامنے موجود ہیں، ایک وہ ہے جو تنا کھڑا ہے، ایک وہ ہے جو کٹا پڑا ہے۔ جو تنا کھڑا ہے اس کے کان کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کام کر رہا ہے، اس کے وجود کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو مردہ کہا۔ یہ جو کٹا پڑا ہے، ماشاءاللہ، قرآن نے اس کو زندہ کہہ کے ہر زندگی اور موت کا تصور پیش کر دیا کہ میرے نزدیک زندگی کیا ہے، میرے نزدیک موت کیا ہے۔ جس کے قدم اکھڑ چکے تھے قرآن نے اس کو مردہ کہا، جو کٹ چکا تھا قرآن نے اس کو زندہ کہہ کے زندگی اور موت کا علم دیا کہ یاد رکھو مرضی مصطفیٰ کے خلاف جینے میں موت ہے، مرضی مصطفیٰ کے مطابق مر جانے میں زندگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر تم جینا چاہتے ہو، اگر تم جینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں وہ دہلیز تلاش کرنی ہوگی جہاں سے تمہیں رزق حیات میسر ہو، جہاں سے تمہیں زندگی میسر ہو۔ یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلم اس کی آنکھوں کا بند ہونا جانا بنے، مرنا نہ بن جائے۔ مرنے سے بچو، کوشش کرو کہ ایسی دہلیز تلاش کرو، ایسا دروازہ تلاش کرو جہاں سے تمہیں رزق حیات میسر ہو۔ اور یاد رکھو جو اس دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، جو اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ مالک وہ کون؟ ہم تو جینا چاہتے ہیں، مالک موت سے ڈر لگتا ہے۔ یہ آج دواخانوں کا کثرت میں موجود ہونا، بڑے بڑے طبیبوں کا موجود ہونا، یہ علاج کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کا موجود ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ جینا سبھی چاہتے ہیں، اور میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ بے شک بے شک۔ موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں۔ ہم انسان کے مرنے پر تو ایک محفل سجا لیتے ہیں، پر شخصیت کی موت پر کیوں نہیں سجاتے؟ جب کردار مرنے لگتا ہے تو ہم محافل کیوں نہیں سجاتے؟ اگر جینا چاہتے ہو تو شخص نہ رہو، شخصیت بنو۔
اگر جینا چاہتے ہو تو فقط انسان نہ رہو، انسانیت کے عالم میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ جب تم اس سطح پر آؤ گے پھر مر کے بھی نہیں مرو گے، آپ کہیں گے یہ ملے گا کہاں سے؟ ماشاءاللہ اللہ نے تیری اور میری ہدایت کے لیے، تجھے اور مجھے زندہ رکھنے کے لیے ایک کتاب حیات نازل کی ہے، ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں زندگی ہی زندگی ہے، بے شک اور اس کتاب حیات کو اپنے نبی رحمت کے قلب اقدس پر نازل کیا اور اس کا نام رکھا قرآن، اور دعویٰ کر دیا اس قرآن میں کائنات کا علم ہے۔ مالک ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم تو جینا چاہتے ہیں۔ مالک ہمیں موت نہیں چاہیے، ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں۔ مالک قرآن کے اندر کوئی ایسا نسخہ ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم جیتے رہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، اس کتاب نے سبھی کو زندگی دی، تو ایک مرتبہ میرے محبوب کا وفادار بن کر میری اس کتاب کے قریب تو آ، کتاب تجھے زندگی کا نسخہ عطا کرے گی۔ اب جو ہم جینے کی تمنا لے کر، موت سے ڈرتے ہوئے، زندگی کی خواہش لے کر کہ کہیں مر نہ جائیں، کہیں مر نہ جائیں، کہیں مر نہ جائیں، زندگی کی طلب لے کر جب ہم کتاب حیات کے پاس پہنچے تو قرآن مجید نے بڑھ کر زندگی کا نسخہ بانٹا، زندگی کا رزق تقسیم کرتے ہوئے کتاب رحمان نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو میرے محمد کے بلاوے پر لبیک کہو۔ مالک کیوں؟ فرمایا لما یحییکم، ادھر تم میرے محبوب کے بلاوے پر لبیک کہو گے، میرا محمد تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ نعرہ حیدری بار محمد آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی بس محمد۔ میں بات کو اپنی آخری منزلوں میں داخل کر میں آ گیا، میرا واجب ادا ہو گیا، کیونکہ دامن وقت میں اتنا پھیلاؤ نہیں ہے۔ ویسے بھی ولی کائنات کا فرمان ہے جس کے برعکس ہم چل رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی میں دیر سے جاؤ، موت میں جلدی سے جاؤ، جہاں پہ مرگ ہو جائے وہاں جلدی جاؤ، شادی میں دیر سے جاؤ، اور جب شادی میں پہنچ جاؤ وہاں سے جلدی نکلو، اور جس جگہ کوئی مر جائے وہاں سے دیر سے نکلو۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہم نے فیشن ہی بدل دیا، ہم جب ولیمے پہ جاتے ہیں 2 گھنٹے پہلے کرسی قبضا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں جنازہ ہوتا ہے تو ہم بار بار، اور کسی کا نمبر ہو نہ ہو، اس نے مولانا کا نمبر ہمیں مل جاتا ہے، جی کتنے بجے جنازہ؟ یہ ہمارا فیشن بن چکا ہے۔ ولی کائنات کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ کر اکثر اکتا جاتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے میں اپنے الفاظ کی کثرت سے گریز کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بہت بڑا پیغام آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کیا فرماتے ہیں، جب جس جگہ جنازہ ہو جائے وہاں جلدی پہنچو، اور دیکھو غسل کیسے دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور دیکھو جب کفن کی تیاری ہو رہی ہو تو کفن کو دیکھو کہیں جیب تو نہیں، اللہ اکبر، اور قبرستان میں ساتھ چلو۔ میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ جی مرنے والے کو اس کا آخری گھر دکھانے گئے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا غور تو کر، یہ مرنے والے کو تو لے کے گیا تھا یا 400 بندوں کو وہ لے کے گیا تھا؟ آجا میں آ گیا ہوں، کل تو بھی آئے گا۔ اللہ اکبر، بے شک، یہ تو لے کے نہیں جا رہا، وہ 300-400 بندوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، آج ہم یہاں پہنچے، رکے گا وہاں تو بھی نہیں، تو نے بھی یہاں آنا ہے، اور قبر میں جھانک کے دیکھ لے، اس میں کوئی الماری بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، بھئی، نہ کفن میں جیب، نہ قبر میں الماری، تیرے ہاتھ خالی، تو پھر یہ حرام خوریاں کیسی، یہ بدعمالیاں کیسی؟ کوشش کرو، جینے کی تمنا کرو، بے شک، اور زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ لما یحییکم، جب تم میرے محبوب کے بلاوے پر لبیک کہو گے پھر میرا محمد تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ، بتاؤں محبوب کبریا نے زندگی کیسے بانٹی؟ یہی سبب ہے کہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر عبداللہ کے نبی بیٹے نے جب مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا، مشرکین مکہ کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا دیکھو میں ایک ایسا آئین لے کر آیا ہوں، ایک ایسا قانون لے کر آیا ہوں، ایک ایسا نظام لے کر آیا ہوں، ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں، اگر تم میرے آئین، قانون، نظام اور بتائے ہوئے دین کے مطابق زندہ رہ گئے تو زمانہ تمہیں غازی کہتا رہے گا، اور اگر میرے بتائے ہوئے طریقوں پر مر بھی گئے، مرنے نہیں دوں گا، قرآن میں تمہارا نام شہید
माशाल्लाह माशाल्लाह। कोशिश करो कि मर के मर ना जाओ। और ये जिंदगी मिलेगी कहाँ से? बस बात को कि आशिक अहले बैत का तज़किरा है। ये कैसे हो सकता है किसी आशिक अली की याद में हम बैठे और तारीख़ इस्लाम के किसी आशिक अली की बात ना हो? माशाल्लाह। ये कैसे हो सकता है? जिंदगी कहाँ से मिलेगी? सरकार के बुलावे पर लब्बैक कहने से। हाँ, एक ऐसा है, चलता था तो सरकार के कहने पे, माशाल्लाह। बैठता था तो सरकार के कहने पे, सोता था तो सरकार के कहने पे, खाता था तो सरकार के कहने पे, पीता था तो सरकार के कहने से, उसकी हरकत और सकनात से पता चलता था ये किसी और का नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब उसके किरदार में हबीब किबरिया ने अपना किरदार देखा तो अंजुमन सहाबा में अपने ज़ईफ सहाबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू चलता है लगता है कि मुस्तफ़ा का गुलाम है, तू बैठता है तो लगता है कि हबीब किबरिया का गुलाम है। अब तेरे किरदार से हम नजर आते हैं, जब तेरी सीरत से हम दिखाई देने लगे तो अब हम भी तुझे गैर नहीं रहने देते। बस में सहाबा में, सहाबा के इजमा में, सहाबा के इज्तिमा में हबीब किबरिया ने अपने बूढ़े सहाबी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, सलेमानो मिन्ना अहलल बैत, सलेमान तेरे अंदर हम दिखते हैं, अब हम वादा करते हैं तू गैर नहीं, हमारी अहले बैत का हिस्सा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम वादा करते हैं तू गैर नहीं है, तू एक मरतबा सरकार का वफादार तो बन, ये तुझे पराया रहने ही नहीं देंगे। और जो जो सरकार के बुलावे पर लब्बैक कहता है वो मर के भी नहीं मरता। बस आखिरी बात और आपकी ज़हमत को तमाम, जो भी सरकार के बुलावे पर लब्बैक कहता है वो मर के भी नहीं मरता। फन तो सीखो लब्बैक का। लब्बैक या रसूलल्लाह ज़बान से कह लेना आसान है, किरदार से साबित करना मुश्किल है। अगर किरदार से साबित करना है तो उसवा सलेमान मोहम्मदी अपनाओ। और ऐसा हुआ कि जब मदैन के गवर्नर बनकर गए जनाब सलेमान मोहम्मदी, जाते हुए मौला ये मदीना वो मदैन, मेरा जनाजा, और मैं परेशान ना हो मैं आऊँगा, परेशान ना हो मैं आऊँगा। और हुआ ऐसे, परचम हिदायत लेकर पहुँचे, दीन हक की तरवीज करते रहे, दीन हक ज़माने को समझाते रहे। जब वक्त आखिर करीब आया अपनी रियाया को बुलाया, कहा देखो कुछ देर के बाद मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि जनाब सलेमान ने कहा हो कि मैं मर जाऊंगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। और याद रखना तुम्हारा काम मुझे गुस्ल देना नहीं है, तुम्हारा काम मुझे कफन पहनाना नहीं है, तुम्हारा काम मुझे दफन करना नहीं है। तुम जिसे मौत का तख्ता कहते हो ना उसके ऊपर लिटा देना और खुद घर से बाहर चले जाना, कोई आएगा माशाल्लाह मेरा सलाम, कोई आएगा वो मुझे गुस्ल भी देगा, वो मुझे कफन भी देगा, वो मुझे आपकी खामोशियों की कसम है, जो जिंदा थे वो परेशान थे, जो तख्ता मौत पे लेटा था वो मुतमैन था। अब देखो मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है। और ये जाने वाला एक काम और भी बड़ा कमाल का करके जाता है जो जिंदों से नहीं होता। जाने वाला जैसे ही आंखें बंद करता है ना तो कमाल ये होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, वो उसके साथ ही एक बड़ा काम कर देता है। भाई नाराज था आ गया, चचा नाराज थे आ गए, बेटी नाराज थी आ गई, भतीजा नाराज था आ गया। यानी जाने वाला आंखें बंद करके सबको इकट्ठा कर लेता है और ये देखती आंखों के साथ सबों को अपने से दूर कर देता है। अब हकीकत की ऐनक पहनकर देख तो सही, मुर्दा वो है क्या? ये माशाल्लाह माशाल्लाह। मुर्दा कौन है? इस मुर्दे को तलाश करो। ये मुर्दा भाई एक अपनों को जोड़ रहा है, एक अपनों को तोड़ रहा है। जनाब सलेमान मोहम्मदी ऐसा ही हुआ, बाहर परेशान, कौन आएगा? अजीब सरदार ने हमें परेशानी में डाल दिया, कौन आएगा कौन आएगा? वो जिंदा परेशान थे, जिंदों को पता ना चला। वो जो उन जिंदों की निगाहों में आशिक रसूल मर चुका था,
اس نے اپنے صحن خانہ میں کون ان الفاظ کو سہارا دے گا؟ کس کی سماعتوں میں عشق علی کی گونج موجود ہے؟ کس کی سلام و سماعتوں میں، کس کے دل کی دھرتی پر عشق مصطفیٰ کی شمع جاگ رہی ہے؟ یقیناً جس بندے کے لوح قلب پر حبیب کبریا کی حکومت موجود ہے، ان الفاظ میں میرا سہارا ضرور کرے گا، ان الفاظ میں میرا ساتھ ضرور دے گا۔ بھائی جو زندہ تھے وہ پریشان تھے، یہ ان زندوں کی نگاہوں میں مرے ہوئے سلیمان نے اپنے صحن خانہ میں کسی کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ بات مکمل ہو گئی، غسل کی باری آئی۔ جب غسل مکمل، جناب سلیمان محمدی وہ عاشق رسول تھے، اتنی عدالت کے ساتھ زندگی گزاری کہ مدائن کے جتنے صاحب حیثیت لوگ تھے، ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ سلیمان کو غسل کفن میرے گھر کا ملے، سلیمان کو کفن میرے گھر کا ملے، ہر ایک کی یہ تمنا تھی۔ مدائن کے جتنے لوگ تھے سبھی اپنے اپنے گھر سے کفن اٹھا کر لائے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سلیمان محمدی کے دروازے پر کفنوں کا ایک بہت بڑا انبار لگ چکا تھا۔ اب جیسے ہی غسل مکمل ہوا، لوگ علی کے قریب، یا علی میرے گھر کا کفن، دوسرے نے کہا مولا میرے گھر کا کفن، تیسرے نے کہا مولا میرے گھر کا کفن، چوتھے نے کہا مولا میرے گھر کا کفن۔ ولی کائنات نے مسکرا کر کہا اگر کسی ایک کے گھر کا دوں گا تو باقیوں کے دل ٹوٹیں گے نا۔ ہم یہاں دلوں کو توڑنے تھوڑی، ہم تو دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ ایسا کرو تم سب مل کر جاؤ، وہ جہاں کفنوں کا انبار موجود ہے، جو تمہیں بھلا لگے، ماشاءاللہ، جو تمہیں اچھا لگے وہ اٹھا کے لاؤ۔ اب جو سب پہنچے کفنوں کے انبار کے پاس، ہر کسی کو اپنا کفن بھول گیا۔ ایک گٹھڑی نمایاں تھی جس پر سبھی کی نگاہیں جمی ہوئی تھی، کوئی بھی اپنے کفن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا، ہر ایک اس گٹھڑی کی طرف ہاتھ بڑھا کے پھر اس سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کر کے ایک دوسرے سے ایک ہی سوال کر رہے تھے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی خوشبو کو آج تک ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، اس کپڑے کی ملائمیت کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، یہ آ کہاں سے گیا؟ پہلے ہر کوئی کہہ رہا تھا مولا میرے گھر کا، مولا میرے گھر کا، مولا میرے گھر کا۔ اب کسی کے سب ذہن میں اپنے گھر سے لائے ہوئے کفن کا سوال نہیں تھا، اب ہر ایک اللہ کے ولی سے یہی پوچھ رہا تھا مولا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے ولی نے فرمایا ذرا گرہ کشائی تو کرو۔ اب جو گٹھڑی کی گرہ کشائی کی گئی تو اس میں سے ایک رکہ برآمد ہوا جس پر اتنا ہی لکھا تھا حاضہ ہدیۃ من اللہ غالب لمحب علی ابن ابی طالب، یہ خدا غالب کی طرف سے ہدیہ ہے اس مرد مومن کے لیے جو میرے علی کا عاشق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ وقت ایک جملہ، ایک صحابی رسول نے دنیا سے پردہ کیا تو دہلیز پہ کفنوں کا انبار لگ گیا۔ میرے سامنے شیعہ سنی موجود ہیں، اس لیے ہمارے ممبر کی تہذیب یہی رہی ہے کہ جب ہمارا کوئی جمع مرتا ہے ہم اپنے جوانوں کی قصے بیان نہیں کیا کرتے، ہم یاد کرتے ہیں کربلا کے عباس غازی کو، ہم یاد کرتے ہیں کربلا کے علی الاکبر کو۔ جب ہمارے بچے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا کرتے، ہم یاد کرتے ہیں کربلا کے اون محمد کو، کربلا کے علی اصغر کو۔ اور جب ہمارا کوئی ضعیف اور بزرگ دنیا سے جاتا ہے ہم اپنے ضعیفوں کی بات نہیں کیا کرتے، ہم یاد کرتے ہیں تاریخ اسلام کے ان بزرگوں کو، ہم یاد کرتے ہیں کربلا کے ان ضعیفوں کو کہ جن کی گردنوں کے لہو کی قربانی سے آج تیری زبان پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا باقی ہے۔ خدا کی قسم اگر زندگی چاہتا ہے، اگر حیات چاہتا ہے، میں نے کیا عرض کیا کہ ایک صحابی نے دنیا سے پردہ کیا، دروازے پر کفنوں کا ایک انبار لگ گیا، لیکن میں قربان اے فرزند رسول تیری غربت پر صحرائے نینوا میں جب فرزند رسول کو کفن کی ضرورت محسوس ہوئی، تاریخ یہ کہتی ہے مسلمانوں کا ہجوم تو تھا لیکن کوئی نہیں کہتا تھا جلدی کرو محمد الرسول اللہ کے نواسے نے دنیا چھوڑی ہے، کفن لے کر آؤ۔ تاریخ میں ایک ہی جملہ ملتا ہے، ایک آواز بلند ہوئی جلدی کرو، گھوڑوں کی نال بندی کرو، ہم نے گلشن رسول کو پامال کرنا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔